اب ایک بندہ اس نام پر اللہ کے ایمان لاتا ہے اور اللہ رب العالمین کو سننے والا جانتا ہے، یقین کرتا ہے، مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ چیز اس کے لیے اس طرح سے کارگر اور مفید ثابت ہوگی کہ ایسا انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہیں کرے گا کہ جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جس سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہوتی ہے، اور اسی طرح اپنے باتوں کو وہ تمام غلطیوں سے بچائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرے گا اور اس کا شکر بجا لائے گا، اور کثرت سے وہ اللہ رب العالمین سے سرگوشی اور مناجات کرے گا، اور بہت زیادہ اللہ سے سوال کرے گا، مانگے گا۔ جب اسے معلوم ہے اللہ رب العالمین سننے والا ہے، وہ یقین بھی رکھتا ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں جو اس کی ہر بات کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، وہ اسی سے مانگے گا، اسی سے سوال کرے گا، اسی کے سامنے اپنی حاجت رکھے گا۔ اور اسی طرح اسلام کے ذریعے اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے تو اس کی امیدیں پوری کی جائیں گی، اس کے سوال کو جو کچھ وہ مانگا ہے اس کو پورا کیا جائے گا، اسے دیا جائے گا۔ قرآن حکیم جب آپ پڑھیں گے تو اس نام سے انبیاء کرام نے بہت ساری دعائیں مانگی ہیں، اس نام کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ساری دعائیں مانگی ہیں۔ چلیے چند ایک دعائیں ہم دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب دعا مانگ رہے ہیں تو دعا مانگنے کے بعد وہ آخر میں کہتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، بلا شبہ میرا رب، میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے، لسمیع الدعاء، دعا قبول کرنے والا ہے۔ تو دیکھا آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعا مانگی، آخر میں اس نام کا حوالہ دیا کہ اللہ تو دعائیں قبول کرنے والا ہے، دعائیں سننے والا ہے، میری دعا بھی سن لے۔ اسی طرح ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بھی دعائیں کیا، دعا کرنے کے بعد فرمایا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، تقبل منا، ہماری طرف سے یہ سارے نیک اعمال قبول فرما لے۔ اس کے بعد فرمایا انک انت السمیع العلیم، بلا شبہ تو سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو دیکھیے آخر میں انہوں نے بھی یہی بات اللہ رب العالمین کے سامنے رکھی، اس نام کا حوالہ دیا۔ پھر آئیے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا میں انہوں نے جب دعا کی کہ اللہ انہیں نیک صالح ذریت یعنی نیک صالح اولاد عطا فرما، تو آخر میں انہوں نے دعا کرتے ہوئے یہ بھی کہا انک سمیع الدعاء، بلا شبہ تو دعا قبول کرنے والا ہے۔ پھر وہی دعا کا تذکرہ یہاں پر آیا۔ اس کے بعد پھر آپ غور کریں گے عمران کی بیوی، ٹھیک ہے، جب انہوں نے نظر مانی کہ جب انہیں اگر جو بھی ان کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ انہیں آزاد کر دے گی اور اللہ کے لیے وقف کر دے گی، تو انہوں نے یہ دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد پھر کہا فتقبل منی، میری اس دعا کو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بلا شبہ تو السمیع ہے، سننے والا ہے، العلیم، جاننے والا ہے، علم والا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے سارے انبیاء کی دعا مقبول ہوئی، جن لوگوں نے بھی، جن انبیاء نے بھی اس نام کا حوالہ دیا، وسیلہ دیا، اللہ کو اس کی صفات کا حوالہ دیا، تو ان کی دعائیں قبول ہوئی۔ اور آپ دیکھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دعا کی تو اسی نام کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی جو عورتوں نے مکر و فریب ان کے ساتھ کیا اور ان کے ساتھ چال چلی، انہیں بہلانے پھسلانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا کہ عورتوں کی شر سے بچ جائے، اور اس دعا کو قبول کرنے کے بعد اللہ نے اسی بات کا حوالہ دیا، فرمایا فاستجاب له ربه، کہ یوسف علیہ السلام کی دعاؤں کو ان کے رب نے قبول کر لیا، فصرف عنه کیدہن، اور یوسف علیہ السلام سے عورتوں کے مکر و فریب کو ہٹا دیا، دور کر دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، کیونکہ وہی السمیع ہے، سننے والا ہے، العلیم، جاننے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کی چالوں سے پناہ مانگنے کا جب حکم دیا تو بندوں کو یاد دلایا کہ وہی سمیع و علیم ہے۔ شیطان سے تم پناہ مانگو، پناہ طلب کرو، شیطان سے دور بھاگو،
کہ اور اللہ سے پناہ مانگتے رہو کیونکہ اللہ رب العالمین سمیع علیم ہے۔ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تمہیں شیطان بہکانے لگے اور اپنی طرف سے کچوکے لگانے لگے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تم اللہ سے اللہ کی پناہ طلب کرو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس لیے کہ وہ السمیع ہے، سننے والا ہے، العلیم اور جاننے والا ہے۔ تو آپ ساری دعاؤں میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ نام آیا ہوا ہے۔ ہمیں بھی دعائیں کرتے وقت جب بھی ہم دعا مانگیں تو اس نام کا حوالہ بھی دیں کہ اللہ تو سمیع ہے، تو ہی سننے والا ہے، تو ہی دعائیں قبول کرنے والا ہے، تو ہی اصل میں سنتا ہے، کوئی اور ہماری نہیں سنتا۔ تو اس طرح سے حوالہ دے کر اگر آپ دعا کریں گے تو دعائیں ضرور مقبول ہوں گی، جیسا کہ انبیاء کی دعا مقبول ہوئی، قبول ہوئی۔